گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دارالفتہ کے ہمارے اسلامی بھائی بھی تشریف فرمائے۔ حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ عید الحمدللہ گزر گئی۔ حضرت سب سے پہلا سوال تو یہ عید کے حوالے سے، جس کی قربانی رہ گئی ہو تو اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اب آیا وہ قربانی کے بدلے میں قربانی کرے گا یا کیا حکم ہے اس کے لیے شریعت؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس پر قربانی واجب تھی جی اور اس نے جانتے بوجھتے قربانی نہیں کی، جی تو ایسی صورت میں اولاً تو اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ کہ قربانی جب اس پہ لازم ہے، واجب ہے، تو ایک واجب کی ادائیگی اس نے نہیں کی، تو اس بنیاد پر اس پر لازم ہوگا کہ سب سے پہلے تو وہ دل سے نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے گا۔ ٹھیک۔ اور اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ قربانی تو نہیں کر سکتا، اب اس پر لازم یہ ہے کہ ایک بکرا یا بکرے کی قیمت یہ شرعی فقیر کو صدقہ کرے گا۔ صحیح۔ یعنی اس نے قربانی کسی بھی وجہ سے نہ کی ہو، چاہے وہ اس کو علم نہیں تھا، بعد میں اس کو پتہ چلا، مثلا آج پتہ چلا اس کو یا کل مغرب کے بعد اس کو پتہ چلا کہ بھائی مجھ پر تو قربانی لازم تھی، چاہے اس کو علم ہو وہ چھوڑ دیا اس نے، یا اس نے جانور لے لیا اور کسی وجہ سے جانور قربان نہیں کر پایا، وہ کوئی بھی ایسی وجہ بنی، یا نہیں پہنچ پایا منڈی میں لینے کے لیے، وہ کوئی بھی وجہ بنی، تو اب اس کو قربانی کرنے کی جگہ اس کو یہ کرنا ہوگا کہ یا تو ایک زندہ بکرا یا بکری لے جو شرائط کے مطابق پورا ہو، وہ پورے کا پورا جو ہے بغیر کٹا ہوا سالم کا سالم جو ہے وہ کسی شرعی فقیر کو دے دے، یا اگر بکرا نہیں لیتا تو اس صورت میں جتنے کا بکرا ایک اوسط درجے کا بکرا ملتا ہے وہ بکرا جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کسی شرعی فقیر کو، یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہو، اس کو وہ رقم دے دے، تو یوں اس کی تلافی ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا بتایا کہ سب سے پہلے توبہ بھی کریں، توبہ کے ساتھ ساتھ بکرا یا اوسط درجے کا بکرا یا اس کی قیمت یہ صدقہ کر دیں۔ اچھا حضرت، ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، کیونکہ جیسے عید کے تیسرے دن مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے فلاں وہ جاننے والے یہ باول مدینہ کراچی حج کر کے آ چکے ہیں، اب انہیں یہاں عید کا تیسرا دن مل گیا، تو کیا وہ قربانی کریں گے؟ دیکھیں، اس کی چند صورتیں بنیں گی کہ وہ قربانی کریں گے نہیں کریں گے۔ عام طور پہ عمومی طور پر جو اتنی جلدی پہنچتے ہیں تو یا تو ان میں تعداد ایک ایسی ہوتی ہے کہ جو جاتی شارٹ پیکیج میں ہے، یعنی وہ جائیں گے 10-12 دن والے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں اور فوری طور پر چوتھے دن ہی تیسرے دن ہی کنکریاں ماری اور وہ نکل آتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں جو وہاں پر گیا ہے تو وہ تو مسافر رہے گا وہاں پر، یعنی وہ مقیم نہ ہوا، مسافر ہوا وہاں پر مینا کے اندر جو ایام تھے حج کے، وہ مسافر رہا، تو چونکہ اس پر تو قربانی تھی نہیں اس وقت وہاں پر، اگر وہ کرتا بھی یا اس کی طرف سے یہاں ملک میں کی بھی جاتی تو یہ اس کی نفلی قربانی ہوتی، اور مسافر اگر واپس اپنے وطن میں آ گیا، مقیم ہو گیا، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں اس کو قربانی کرنا ہوگی، اب اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے گا۔ اور اگر یہ گئے تھے، جیسے عام طور پہ حجاج جاتے ہیں اور یہ وہاں جا کے مقیم ہو گئے تھے مثال کے طور پر، یعنی مثال کے طور پر 8 ذی الحجہ سے پہلے 15 دن پہلے یہ پہنچ چکے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، اب یہ مینا جانے سے 15 دن پہلے جب مکہ مکرمہ کے اندر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکے میں مقیم ہو گئے، اب مقیم ہو گئے تو اب یہ مینا، عرفات، مزدلفہ جہاں بھی جائیں گے تو وہاں پر یہ مقیم ہی رہیں گے، کیونکہ وہ مسافت کی مدت پر نہیں ہے، اتنا اس میں ڈسٹینس نہیں ہے کہ جس سے مقیم ہونا ان کا ختم ہو جائے، لہذا یہ مینا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے تو وہاں پر یہ مقیم ہی رہے، تو اس صورت میں تو ان پر ویسے ہی لازم تھا کہ قربانی کرتے۔
اب چاہے وہ حج، یعنی یہ حج کی قربانی کے علاوہ جس نے حج تمتع حج قران کیا وہ تو قربانی الگ سے کرے گا حج کی قربانی کے علاوہ سالانہ قربانی جو ہے یہ اس پر کرنا ویسے ہی لازم تھی. اب چاہے تو وہاں پر ڈبل قربانی کر لیتے تمتع کے علاوہ، یعنی حج کی قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی کر لیتے وہاں پر، اور چاہتے تو وطن کے اندر ہی اپنی قربانی کو کسی کا کہہ دیتے کہ میری طرف سے یہاں پہ قربانی کر لی جائے. اگر ایسا حاجی وہاں پر گیا ہے اس کی طرف سے واجب قربانی یہاں پر ادا کر لی گئی، اب یہ وطن واپسی آیا تو چونکہ اس کا واجب ادا ہو چکا ہے لہذا اب اس پہ قربانی کرنا لازم نہیں ہے. اگر وہ کوئی دوسرا ایسا گیا ہے کہ جو 15 دن پہلے مکہ مکرمہ نہیں پہنچا بلکہ وہ 10 دن 12 دن پہلے وہاں پر پہنچا ہے، تو اب اس صورت میں چونکہ وہ وہاں پہ پہنچتے ہی مسافر رہے گا تو اس پر بھی چونکہ مسافرت کی وجہ سے قربانی تو سالانہ لازم ہے نہیں کیونکہ یہ مسافر ہے. اب یہ انہی دنوں کے اندر اپنے وطن میں پہنچ گیا، پاکستان پہنچ گیا، اپنے علاقے میں پہنچ گیا، جہاں پہنچ کے مقیم ہو گیا، تو اب چونکہ اس کے اوپر قربانی لازم ہو گئی تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی کرنا یہ لازم ہوگا. اب اگر اس نے قربانی چھوڑی تو جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا کہ اگر قربانی نہیں کی تو اس صورت میں بکرا یا بکرے کی قیمت اس پر دینا یہ لازم ہو جائے گا. لہذا اگر ایسی کنڈیشن اس کو معلوم ہے کہ میں وقت سے پہلے یہاں پاکستان پہنچ جاؤں گا تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے سے کہہ کے رکھے کہ جب میں پہنچوں یہاں پر تو اس کے بعد جو ہے وہ میری طرف سے قربانی یہ کی جائے. یعنی اگر وہ تیسرے دن پہنچا مثال کے طور پہ ظہر کے وقت اور پہلے دن اگر اس کی قربانی ہوگی تو نفل قربانی ہوگی، جی نفل قربانی واجب ادا نہیں ہوگا. ہاں، جبکہ وہ مقیم نہ وہاں پر، مسافر ہو وہاں پر. اگر مقیم تھا وہاں پر اور اس کی طرف سے یہاں ادا کر لی گئی تو چونکہ واجب اس کی طرف سے ادا کر لیا گیا تو اب یہاں پر آنے کی وجہ سے اس پر قربانی لازم یہ نہیں ہوگی. نہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑے تسلی اور اس کے ساتھ آپ نے جواب دیا ماشاءاللہ. حضرت جب یہ قربانی کی بات ہوئی تو تکبیر تشریق کے حوالے سے بھی کچھ سوالات یہ نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ یہ چلے تھے کہ مسافر پر ہے، مقیم پر ہے. مین تو یہ چلا تھا کہ بھئی اکیلا نماز پڑھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں اس پر؟ دیکھیں تکبیر تشریق تو واجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو جماعت مستحبہ کے ساتھ، یعنی جو اذان ہوتی ہے باقاعدہ اذان کے ساتھ ایک جماعت مستحبہ ادا کی گئی مسجد کے اندر ہوتی ہے باقاعدہ، تو اس میں جو نماز پڑھی گئی ہے اس کے اندر جو ہے تکبیر تشریق واجب ہوتی ہے. کم از کم ایک مرتبہ کہنا یہ واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے. اچھی بات ہے کہ 3 مرتبہ تکبیر تشریق کہی جائے. جو منفرد ہے اس پر امام اعظم ابو حنیفہ، منفرد یعنی اکیلا، یہ اتنا پڑھنے والا جس کی جماعت کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی، اب وہ اکیلا پڑھ رہا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تو اس پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے. لیکن امام اعظم کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد جن کو صاحبین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے نزدیک تکبیر تشریق اس پر بھی واجب ہے. لہذا صاحب بہاری شریعت نے کہا ہے کہ اس کو کہہ لینا چاہیے تاکہ دونوں کے مذہب کے اوپر عمل ہو جائے، دونوں کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت اچھا الحمدللہ. کچھ کالز ہمارے پاس ہیں، آئیے کالز کو سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام محمد صدیق باروی ہے، میں چوک سرور شہید سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان اللہ مع الصابرین کا ذکر آیا ہے لیکن ان اللہ مع المصلین کا ذکر کیوں نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ سے پوچھتے ہیں. جی دوسرا سوال. نام شوکت علی ہے، میں اورنگی ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال دارالفتاء اہل سنت سے یہ ہے کہ عام طور پہ جو گٹکا وغیرہ بیچتے ہیں اس کا جو منافع آتا ہے اس کے منافع کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے اور دیجیے. فرمانا تائی خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. دارالفتاء اہل سنت میں سوال یہ کہ ہم اس طرح کسی سے پوچھ سکتے ہیں آپ کی طبیعت، صحت اور نیت ٹھیک تو ہے نا؟ اس طرح کہنا کیسا ہے، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا. طبیعت، صحت اور نیت کیسی ہے؟ اچھا نیت بھی بتائیں. چلیے ٹھیک ہے یہ بھی پوچھتے ہیں انشاءاللہ. چلے 3 سوالات ہوئے. صدیق باروی صاحب تھے چوک سرور شہیدہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المصلین کیوں نہ فرمایا، کیا وجہ؟ یعنی یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. پہلی بات تو یہاں 2 باتیں سماعت فرما لیجیے. پہلی بات یہ کہ یہ سمجھ لیجیے کہ ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے،
یہ نہیں ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو نعوذ باللہ، یہ تو جگہ لازم آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے، جگہ سے، ڈائریکشن سے، ہر چیز سے پاک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اصل میں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ فرمایا ہو کہ ان اللہ مع الصابرین قرآن پاک میں، بلکہ قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یعنی جو لوگ ہماری راہ کے اندر کوشش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے ان کو دکھاتے ہیں. ہماری طرف کے جو راستے ہیں، ہماری طرف آنے والی راہ جو ہے وہ ہم اس کو دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہنا درست نہیں کہ صرف یہ فرمایا ہو کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں. محسنین کا مطلب ہے کہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں. اب وہ نیکیاں روزوں کے ذریعے ہوں، وہ نیکیاں جو ہے وہ نماز کے ذریعے ہوں، وہ حج کے ذریعے ہوں، کوئی بھی مجاہدہ ہو، کسی بھی طریقے سے جب بندہ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس کے ساتھ رہے گی. اب یہ دیکھیں مقام مقام کا تقاضا ہوتا ہے. گفتگو جہاں پہ جس پیرائی کی چل رہی ہوتی ہے اس پیرائی کے مطابق کلام کیا جاتا ہے. اب وہ جو مقام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. یہاں صبر کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ اس کے آگے پھر شہداء کا ذکر آ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد مزید جو اگلی آیت ہے اس میں بھی صبر کی بات ہوئی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں کے اندر، جانوں کے اندر اور پھلوں کے اندر کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. یہ آزمائش کا ذکر آیا. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دیجئے کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے جو ہے وہ رحمتیں ہوتی ہیں اور درود ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ بیان فرمایا. تو اب اس آیت کے اندر یہ جو مضمون ہے پورا، یہ چونکہ صبر کے اوپر چل رہا ہے، صبر کے اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا ہرگز مفہوم مخالف نہیں نکلے گا کہ ہم یہ معنی مراد لیں کہ جو نماز پڑھنے والا اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف نہیں رہتی، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہی پورے کا پورا مضمون اگر آپ پہلے پارے کے اندر آ جائیں، پہلے رکوع کے اندر جب الف لام میم سے ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں متقین کی بات کی کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ان میں جو صفتیں بیان کی ہیں متقین کی کہ متقین ہوتے کیسے ہیں، تو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو ٹھیک ہمیشہ ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، توریت اور انجیل اور جو کچھ نازل کیا گیا سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے. ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو وہ چونکہ مقام دوسرا تھا تو وہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اسی طرح وہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی. تو صبر کے اپنے فضائل ہیں، نماز پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں. نماز پڑھیں گے، نماز میں بھی صبر کی ایک صورت بنتی ہے. یعنی صبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچی اور تکلیف کے اوپر آپ نے جو ہے وہ صبر کیا، تو صرف صبر اس کو نہیں کہا جاتا، یہ بھی صبر کی ایک صورت ہے. لیکن صبر کی علماء نے 3 قسمیں کی ہیں کہ صبر کیا ہوتا ہے. صبر ایک تو یہی ہوتا ہے کہ جب اذیت بندے کو پہنچتی ہے، تکلیف بندے کو پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے. صبر کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ نیکی کے اوپر صبر کرے. صبر کا مطلب ہے رکنا.
اپنے آپ کو روکنا، روکے رکھنا، کسی چیز کے اوپر جما کے رکھنا اپنے آپ کو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندہ کرتا ہے تو اس عبادت کے اندر مشقت بندے پر ہوتی ہے. اب یہ اپنے آپ کو اس پر روک کے رکھتا ہے تو یہ بھی صبر کی ایک صورت ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، گناہوں سے صبر کرنا، یعنی گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، گناہ پر بندے کو قدرت ہے، اس کے باوجود جب اپنے آپ کو روکتا ہے تو یہ بھی صبر کی ایک صورت ہے، اور بہت اعلیٰ صورتیں ہیں صبر کی. تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اور خاص طور پہ احادیث طیبہ میں ایسے مواقع کہ جہاں مشقتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ بشر المشائین الی المساجد بالنور التام یوم القیامت، یعنی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جو لوگ اندھیرے کے اندر مساجد کی طرف جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے لیے نور تام کی، کامل نور کی بشارت دی گئی. اب یہ اندھیرے میں نماز کے لیے جانا مشکل کام ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، 3 چیزیں بیان فرمائی، اس میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ جب بندے کو مشقت ہو اس حالت کے اندر بندے کا وضو کرنا تو اس پر دگنا بندے کو اجر ملتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا صبر کی ایک صورت بنتی ہے. تو صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اس کو تکلیف پہنچی ہے تو اس پر وہ صبر کر رہا ہے، بلکہ نماز اگر وہ بالکل صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے، جس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور خصوصی رحمتیں ہوں گی. تو ان اللہ مع الصابرین، یہ لازم نہیں ہے کہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو تکلیف پہنچنے کے اوپر صبر کریں، بلکہ جس طرح کے معاملے پر بھی وہ صبر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ ان کے ساتھ رہے گی. سبحان اللہ. کہ ہمارے بھائی نے جیسے سوال کیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اس کی رحمت ساتھ، اور کہا ان اللہ مع المصلین کیوں نہ فرمائے. ایک تو یہ سوالن تھا، اور امید ہے کہ ان کے ذہن میں سوال ہی ہوگا، اگر اللہ نہ کرے کوئی اعتراض کر دے اس کے بارے میں کیا فرمانا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض تو کفر ہے، یعنی اللہ پر اعتراض تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں تو کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ ہے، قادر مطلق ہے، اس کی مرضی ہے جو کرے، جو ارشاد فرمائے. تو بہرحال یہ امید ہے کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا ہوگا، ان کو سوال پیدا ہوگا. اصل میں اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مقررین کے جو ہے نا وہ نعرے بھی ہوتے ہیں بہت دفعہ کہ وہ فضیلت بیان کرنے جاتے ہیں نا، یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. دیکھو صبر کا بھی تذکرہ ہے، نماز کا بھی تذکرہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. اب وہ اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بندے کے دل میں جو ہے نا وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں کہ یار نماز کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے کیا، یا نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ نماز کی حیثیت صبر کے مقابلے میں بہت کم ہے. اس طرح جو ہے وہ بعض اوقات بیان کرتے ہیں. تو یہ مقررین جو اپنے جوش خطابت کے اندر اس طرح کی بعض اوقات باتیں کیے جاتے ہیں، اگر وہ قابل گرفت نہ بھی ہوں تو بھی بہت دفعہ عوام کے دل کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے شکوک و شبہات چھوڑ جاتی ہیں. تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. باتیں وہ بیان کریں کہ جو مستند ہو، علماء اہل سنت نے بیان کی ہوں، معتمد مفسرین نے بیان کی ہوں، ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے. اس طرح کے نکات کو بیان کرنے سے قبل بہتر ہے کہ کسی مستند سنی مفتی سے جو ہے وہ اس کی تصدیق کروا دی جائے تو زیادہ بہتر ہے. صحیح فرمایا. شوکت علی بھائی اورنگی ٹاؤن سے تھے، باب المدینہ سے، گٹکے کی کے منافع اس کی کمائی پہ پوچھ رہے تھے. دیکھیں گٹکا بہرحال اس میں اب بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. جو عام طور پہ ہمارے یہاں گٹکا بکتا ہے تو وہ مضر صحت، ظاہر سی بات ہے کہ نہیں. اس کے جو نقصانات ہیں وہ امیر سنت نے پان گٹکا جو آپ کا رسالہ ہے اس کے اندر بیان کیے ہیں کہ کینسر کا بھی یہ گٹکا سبب بنتا ہے. قانون بھی ہمارے یہاں پہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ اس قانون کا نفاذ ہو. کھلے عام بک رہے ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں تو عام ہی ہے بکنا اس کا بالکل. تو یہ بکتے ہی رہتے ہیں، تو لوگ کھاتے بھی ہیں اس کو، تو اس کے نقصانات اپنی جگہ پر ہیں. لیکن بہرحال گٹکا چونکہ اب تک اس کے اندر کوئی حرام شے کا ملنا یہ مستند ذرائع کے ذریعے معلوم نہیں ہے، لہذا اس کی خرید و فروخت کو تو ہم جائز ہی قرار دیں گے کہ اس کا بیچنا، خریدنا، کھانا بھی جائز، لیکن نقصان اپنی جگہ پر ہے. ایسی بات ہے کہ نقصان ہے اس کا اپنا. تو ایسے کاروبار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کاروبار سے گریز کریں. اور اگر جیسے کہ امیر علیہ سنت نے خود فرمایا کہ مجھے اس بات کی اطلاع بعض لوگوں نے دی ہے کہ گٹکے کے اندر مرغی کا خون ملاتے ہیں، مرغی کا خون ملاتے ہیں، تو جو دکاندار ایسا جو گٹکا بنانے والا ایسا کرتا ہے کہ وہ خود مرغی کا خون اس کے اندر ملاتا ہے تو وہ حرام بیچ رہا ہے. اب یہ جو اس نے بیچا یہ حرام بیچا ہے، اس کی اجرت جو اس کے پاس آئے گی وہ حرام کی ہوگی. باقی اس کے علاوہ جو عام روٹین کا گٹکا جو بیچتے ہیں جس میں اگر کوئی حرام چیز نہیں ملائی
تو ہم اس کو بھی کہیں گے کہ ایسے کاروبار کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا کفیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی دینی ہے. آپ کوئی اور کام کیجئے، مسلمانوں کی بھلائی والا کام کیجئے، خیر خواہی والا کام کیجئے. دوسرے کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے. اس بات کو دلیل نہ بنائیں کہ آپ کے نہ بیچنے کی وجہ سے گٹکا ختم نہیں ہوگا. قطرہ قطرہ کر کے جس طرح دریا بنتا ہے، اسی طرح ایک ایک کر کے گندگی بھی ختم ہوتی ہے. ایک آگے بڑھے گا تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ گندگی ختم ہوتی چلی جائے گی. تو ایسے کاروبار کرنے والوں کو ہم رکنے ہی کا کہیں گے کہ آپ خدارہ اپنے اوپر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی رحم کرتے ہوئے ایسے کاروبار کو ختم کیجیے. لیکن جہاں تک شرعی مسئلے کا تعلق ہے، فقہی مسئلے کا تعلق ہے، ہم یہی کہیں گے کہ اس پر جو نفع ملا ہے وہ ان کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے بذات خود کئی ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے گٹکے کا کام ختم کر دیا. لاکھوں روپے آپ یقین کریں ان کی کمائی کا سلسلہ تھا، انہوں نے ختم کر کے روزگار چینج کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، اس نے غیب سے ایسے لوگوں کے لیے یوں سمجھے کہ دروازے کھول دیے. آپ بھی ہمت کیجئے، کوشش کیجئے. سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں وہ ان کے کوئی جاننے والے ایسے کام کرتے ہیں، ان کو ہمت دیں، کسی اور کام پہ لگائیں. اور اس مضر صحت چیز سے اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ یہ صاف ستھرا ہو جائے. فرمان اتاری تھے خانے وال سے، اور سوال بڑا زبردست ہے کہ آپ کی طبیعت، صحت اور نیت کیسی ہے. ابھی ہوا یہ کہ جب یہ کال چلی تو ہمارے یہاں زاہد بھائی ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی سوال آیا آپ کی طبیعت، صحت اور نیت کیسی ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ نیت کے بارے میں کیا جواب دیں، تو کیا فرماتے ہیں سر؟ دیکھیں اس میں یہ عام طور پہ اس میں کچھ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اصل میں یہ بعضوں کے تکیہ کلام ہوتے ہیں. ہاں، یعنی وہ گفتگو کریں گے تو گفتگو کریں طبیعت صحت. اب طبیعت اور صحت میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے. اب خواہ خواہ کے ایک لفظ کا اضافہ ہوا اس کے اندر، اگر اس پہ جائیں جو بزرگوں کی سوچ ہے اس کے مطابق تو یہ فضول ہے. صحیح فرمایا. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا کہنا ہی فضول ہے. اسی طرح نیت، اب نیت تو بہت سے آپ پوچھیں گے تو نیت کا اس کو مطلب بھی نہیں پتا ہوگا. جو پوچھ رہا ہوگا خود اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے یہ نیت کا جو لفظ بولا یہ کیا ہے. وہ بولتے بولتے ایسا زبان پہ چڑھ جاتا ہے کہ وہ اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں، ایک مخصوص کوئی بات چیت چل رہی ہے، اس نے کچھ بات اس سے کہی، جیسے طنز کے طور پہ ہم کہتے ہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا، صحت تو ٹھیک ہے، نیت تو ٹھیک ہے تمہاری. یعنی اب وہ ایک مخصوص پیرائے میں ایک بات کی جاتی ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں کسی نے پوچھا ہو تو وہ اس حالت کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے طنز کیا. یعنی یہ جو سوال کر رہے ہیں فرمان بھائی، یہ تو ویسے ہمارے مستقل کالر ہیں، بہت زیادہ فون کرتے ہیں دارالفتہ کے سلسلے میں. تو اب کسی نے سوال کیا کہ بھائی آپ کی نیت تو ٹھیک ہے نا، لیکن وہ مخصوص معاملے کو دیکھ کر کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو یا اس طرح کا معاملہ کر رہے ہو، نیت تو ٹھیک ہے آپ کی، طبیعت تو ٹھیک ہے، صحت تو ٹھیک ہے نا. بعض کہتے ہیں کہ صبح دوائی نہیں پیتی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یہ دوائی لے لی اپنے وقت کی. تو وہ گفتگو کے پیرائے کے اوپر یہ بات ہوتی ہے. باقی یہ عمومی طور پر جو اس طرح کا انداز ہوتا ہے نا، یہ ایک بندے کا ایک تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے یا اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے. جب بھی کسی سے گفتگو کرے گا تو نیت کیسی، آپ کی طبیعت صحت نیت کیسی ہے، وہ یوں بات کرتے ہوئے کہہ دے گا. ایسے جملے اس طور پہ استعمال ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو پوچھ رہے تھے یہ کس پیرائے کے اندر پوچھ رہے تھے. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن فضول ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. مزید 3 کالیں دے دیں جی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بالفرض اگر دنیا میں کوئی ایسا حصہ یا کوئی ایسا علاقہ یا کوئی جنگل میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن تک اسلام کی نہ دعوت پہنچی ہے نہ ان کو پتہ ہے اسلام نام کی کوئی چیز دنیا کے اندر ہے، تو وہ لوگ جب مریں گے تو ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا، یا ان کا دوزخ اور جنت کا معاملہ کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. میں سنتا تاریخ برسلان سے پیار کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں اسپین میں رہ رہے ہیں، اگر پاکستان میں پیسے بھیجیں وہاں کی کا ہمارا کر دیں تو کیا ہمارا کی کا ہو جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. حضرت یہ پہلا جو سوال تھا کہ اسلام اگر کسی خطے میں نہ پہنچے دنیا کے اور ان کی موت ہو گئی، ان کے ساتھ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں اگر ایسی جگہ پہ ویسے تو اسلام کی دعوت دنیا کی کونے کونے تک پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے. باقی اگر واقعی ایسا کوئی جنگل ہے، کوئی پہاڑ ہے کہ جہاں کچھ افراد ایسے رہتے ہیں کہ جن تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں ہے، تو اب یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ شخص آیا بت پرستی کے اندر یا کسی معبود باطل کی عبادت کے اندر مبتلا ہوا یا نہیں ہوا. اگر تو نعوذ باللہ وہ درختوں کو پوجنے لگ گیا یا آگ کو پوجنے لگ گیا، سورج کو پوجنے لگ گیا، یعنی کسی بھی دوسری چیز کو پوجنے لگ گیا، تو اب اس کے اوپر اسی چیز کا حکم ہوگا کہ اس نے اپنی عقل کو کام لیتے ہوئے کسی چیز کو اپنا معبود
بنایا ہے تو لہذا اس کے اوپر تو حکم ہوگا کہ یہ جو ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کے اوپر یہ حکم آئے گا. اور ایک شخص ہے کہ جس کو کوئی چیز پہنچی نہیں ہے، نہ اس نے اس طرح کا معاملہ کیا، تو علماء اس کے بارے میں مختلف ہیں، مختلف اقوال ہیں اس حوالے سے. بعض علماء کے نزدیک اس کے اوپر اسلام ہی کا حکم ہے کہ اس کو دعوت پہنچی نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جیسے یوں بھی ہے کہ جیسے مجنون ہے، پاگل ہے، چھوٹا سا بچہ ہے بالکل، اس کا انتقال ہوا، تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ قیامت کے دن ان کا معاملہ کیسے ہوگا. تو یہ جو مجانین ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ ان کے بارے میں ایک قول علماء کا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ویسی داخل جنت ہو گئے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عقل عطا فرمائے گا، اور اس وقت ان کا امتحان ہوگا کہ آیا یہ کس چیز کو قبول کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا. یہ ایک قول ہے علماء کا. تو آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن دنیا کے اندر یہ ہے کہ اگر اس نے کسی چیز کو اپنا معبود نہیں بنایا اور نہ اس میں اتنا عقل و شعور تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر سکتا، یعنی وہ آسمان پر، زمین پر پیداوار جو ہو رہی ہے، بارشیں برس رہی ہیں، مختلف طرح کی قدرت کے جو نظارے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جس نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا ہوا ہے، جس کے اندر کوئی رخنہ نہیں ہے، جس میں ہزاروں ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو چاند کو ایک وقت پہ نکالتا ہے، سورج کو ایک وقت پہ لے کر آتا ہے، ایک وقت پہ ڈبوتا ہے، پھر اس کے بعد جو درختوں پہ سبزہ ہوتا ہے، پھل اگتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں. اگر تو اس میں اتنا عقل تھی اس کے اندر اتنی، اس کے باوجود اس نے غور و فکر نہیں کیا، تو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ حکم یہ ہوگا کہ اس کو ہم دائرہ اسلام میں نہیں مانیں گے، خارجی مانیں گے اس سے. لیکن یہ بھی نہیں تھا اس کے پاس، تو اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہے، باقی قیامت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. عقیقے کی رقم پاکستان بھجوائی اور یہاں شرائط کے ساتھ وہ عقیقہ ہوا تو ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. عقیقہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ بچے کے 7ویں دن، یعنی جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے 7ویں دن کیا جائے، ورنہ پھر ہر 7ویں دن کیا جائے، 14ویں دن، 21ویں دن، 28ویں دن، 35ویں دن، 42ویں دن، اس طریقے سے وہ، یعنی جس دن پیدا ہوا اس سے ایک دن پہلے والا، بدھ کے دن پیدا ہوا تو منگل کو پیدا ہوا تو پیر کو، اس طرح عقیقے کا یہ بہتر طریقہ کار ہے. یعنی ہونا 7ویں دن چاہیے. تو اس میں چونکہ دن کوئی مقرر نہیں ہے تو کبھی بھی بھیجیں گے عقیقے کی رقم پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں، تو آپ کی طرف سے اگر عقیقہ کر دیا گیا تو عقیقہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حاضر ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاء اللہ. اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ چند سوالات ہوئے، قربانی کے حوالے سے بھی یہ بات چیت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.